شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم پیارے طلبہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امتحان کی تیاری جاری ہے۔ آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسا کہ بچوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ سی آئی پڑھنے والے جتنے بچے ہیں، جب مجھ سے پوچھا جائے کہ اردو سلیبس میں ان کو کون سا ٹاپک سب سے مشکل لگتا ہے، تو وہ فوراً کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ٹرانسلیشن۔ بچوں ٹرانسلیشن اتنا بھی مشکل نہیں، آئے میں آپ کو تھوڑا آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ پیپر 1 کا کویسچن ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پورا پیسیج غور سے پڑھ لیں۔ کچھ بچے ایسا کرتے ہیں کہ فوراً ہی ٹرانسلیشن شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں، پہلے اس کی تھیم کو سمجھ لیں۔ جب اس کی تھیم سمجھ میں آ جائے تو ہر جملہ فل اسٹاپ تک پڑھ کر پھر پینسل سے اس کی ٹرانسلیشن پراپر اردو میں لکھیں۔ چلیں کیسے کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم۔ پہلے میں پیسیج پڑھ دوں۔ Behind the glass panes of the large windows sat the old man whom the islanders had seen year after year. He would be perched on a high stool at his laboratory counter with his rows of glass tubes and bottles before him, experimenting with strangely colored liquids, or else he would be seated at his desk surrounded by heavy books. The young people had matured and the adults grown old, but no one remembered this old scientist looking any different from the first time they had set eyes on him. His white hair was curly and untidy, and he wore thick lensed spectacles. He seldom met the people on the island or spoke to them, and neither did he attend any functions. He would come out of the house only occasionally for a breath of fresh air, and that too after midnight, when the whole island was asleep. اب دیکھیں اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ایک بوڑھے سائنٹسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو اس کے روٹین کی لائف کا بتایا گیا ہے کہ وہ لائف کیسی گزارتا ہے۔ یہ اوور آل اس کی ایک تھیم ہے۔ اب آپ نے ایک ایک جملے تک پڑھا، جیسے آپ نے بیہائنڈ سے شروع کیا۔ اب یہ ٹرانسلیشن میں نے اس لحاظ سے لی ہے کہ اس میں بہت سارے جملے ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں اٹیچڈ ہو کر، تو اس کی کیسے ٹرانسلیشن بنائی جائے آپ یہ دیکھیں۔ دیکھیں یہاں سے اگر ہم دیکھیں behind the glass panes of the large windows sat the old man whom the islanders had seen year after year, full stop تک، تو دیکھیں آپ کیسے لکھا ہوا ہے۔ بڑی کھڑکیوں کے شیشوں کے پیچھے وہ بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جسے جزیرے کے رہائشی سال بہ سال دیکھتے آ رہے تھے۔ یعنی جزیرے کے رہنے والے آئیلینڈر، جزیرے کے لوگ اسے کئی سالوں سے یا کئی عرصے دراز سے دیکھ رہے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ سیم ورڈز میں آپ ایسا لکھیں، آپ کے الفاظ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک لینگویج کا دوسرے لینگویج میں ٹرانسلیشن اتنا آسان نہیں، کچھ اپنے ورڈز ایڈ کرنے پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں he would be perched on a high stool at his laboratory counter with rows of glass tubes and bottles before him, experimenting with strangely colored liquids. اب یہاں سے یہاں تک he would be سے لے کر liquids تک دیکھیں کیسے میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنی تجربہ گاہ یعنی لیبارٹری کی میز کے سامنے ایک اونچی تپائی، ایکچولی اسٹول کو اردو میں تپائی کہتے ہیں لیکن آپ اسٹول بھی لکھ سکتے ہیں، پر بیٹھا ہوا اپنے سامنے قطاروں میں رکھی شیشے کی نالیوں اور بوتلوں میں موجود عجیب رنگوں کے مایات کے ساتھ تجربہ کر رہا ہوتا تھا۔ یعنی لوگوں نے اس کو کس حالت میں دیکھا تھا کہ وہ جو ہے ایک اونچے اسٹول پر بیٹھا لیبارٹری کی میز کے سامنے، اور کس طرح وہ تجربہ کر رہا ہوتا تھا۔ ان تمام ورڈز کو پہلے میں نے جوائن کیا پینسل کی مدد سے، پھر ان کے جملے کا سینس بنایا اور پھر ان کو ایک ساتھ ملا کر لکھا اور پھر اس کو پین آؤٹ کیا۔ یہی طریقہ ہے ٹرانسلیشن کا۔ اچھا، اور else he would be seated at his desk surrounded by heavy books، یا اس کے علاوہ وہ بھاری کتابوں کے گھیرے میں اپنی میز کے سامنے بیٹھا ہوا رہتا تھا۔ The young people had matured and the adults grown old, but no one remembered this old scientist looking any different from the first time they had set eyes on him. اب یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اس کو ہم سوچ کر کیسے بنائیں گے؟ کم عمر افراد جوان اور جوان بوڑھے ہو چکے تھے، مگر کسی کو یہ یاد نہیں تھا کہ جب انہوں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا اس وقت سے اب تک اس بوڑھے سائنسدان میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پراپر اردو کا ہی کوئی جملہ ہے۔ His white hair was curly and untidy and he wore thick lensed spectacles. آپ دیکھیں اس کا کیا ہوگا کہ اس کے سفید بال گھنگریالے
اور بے ترتیب تھے اور اس نے موٹے عدسے والا چشمہ پہنا ہوا تھا. He seldom met the people on the island or spoke to them. وہ شاذ و نادر، سیلڈم کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار، زیادہ پراپر اردو ہے شاذ و نادر ہی جزیرے کے لوگوں سے ملتا یا بات کرتا تھا. اینڈ neither did he attend any function، اور نہ ہی اس نے کبھی کوئی تقریبات میں شرکت کی تھی. He would come out of the house only occasionally for a breath of fresh air, and that too after midnight when the whole island was asleep. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ کبھی کبھار ہی تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا کرتا تھا، اور وہ بھی آدھی رات کو جب پورا جزیرہ سو رہا ہوتا تھا. تو اس طرح بچوں آپ دیکھیں کہ اب اگر آپ صرف اس ٹرانسلیشن کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ میں نے خود ایک بوڑھے سائنٹسٹ کے بارے میں ایک پیرا خود اردو میں لکھا ہے. یعنی اردو میں پیراگرافک کے لیے، ٹرانسلیشن کے لیے کچھ ورڈز آپ کو خود ایڈ کرنے ہوتے ہیں کہ جملہ پراپر اردو کا لگے، لیکن آپ کسی ورڈ کی ٹرانسلیشن کو مس نہیں کر سکتے اور نہ اس ٹرانسلیشن کی سینٹینس کا ٹینس چینج کر سکتے ہیں. امید ہے بچوں آپ کو میری کوشش پسند آئی ہوگی. اسے ضرور پڑھیے گا، دیکھیے گا اور سنیے گا. انشاءاللہ آپ کی ٹرانسلیشن کرنے کے اسکلز میں بہتری آئے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.